اور یہ ابن عساکر کی روایت ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضور کے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور امام الانبیاء تاجدار خدا نبوت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 300 ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جن کے دل اللہ نے جناب آدم کے دل کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ 300 ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا فرمایا جن کے جن کے قلب اللہ نے آدم کے دل پر رکھے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں 40 ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل اللہ نے جناب حضرت موسیٰ کے دل کے اوپر رکھے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل اللہ نے جناب حضرت ابراہیم کے دل پہ رکھے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں 5 ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے جناب جبرائیل امین کے دل پر رکھا ہے، اور 3 ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے جناب میکائیل کے دل پر رکھے ہیں، اور ایک ایسی ہستی ہے جن کے دل کو اللہ نے جناب اسرافیل کے دل کے اوپر رکھا ہے۔ 300 کے دل آدم کے دل پر، 40 کے دل جناب موسیٰ کے دل پر، اور 7 کے دل جناب حضرت ابراہیم کے دل پر، 5 کے دل جناب جبرائیل امین کے دل پر، 3 کے دل اللہ نے جناب میکائیل کے دل پر، اور ایک دل اللہ نے جناب اسرافیل کے دل کے اوپر رکھا ہے۔ اگلی بات سنیے، آقا نے فرمایا یہ جو ایک ہے جس کا دل اللہ نے اسرافیل کے دل پہ رکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس ایک کا وصال ہو جائے تو اس سے اوپر والے جو 3 ہیں اللہ ان 3 میں سے کسی ایک کو اس کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دیتا ہے۔ ایک اگر فوت ہو جائے تو اللہ 3 میں سے کسی ایک کو اٹھا کے اس کے منصب پہ فائز فرما دیتا ہے، اور اگر 3 میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، کسی کا وصال ہو جائے، اللہ 7 سے کسی ایک کو اس مرتبے کے اوپر فائز فرما دیتا ہے، اور اگر 7 میں سے کسی کا وصال ہو جائے اس سے اوپر تو 40 لوگ ہیں، اللہ 40 میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے مرتبے میں فائز کرتا ہے، اور اگر 40 میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، اللہ نے جو 300 رکھے ہیں ان 300 میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے مرتبے میں فائز فرما دیتا ہے، اور اگر 300 میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اللہ عامۃ المسلمین میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے مرتبے میں فائز فرما دیتا ہے۔ ایک کے مرتبے پر 3 میں سے، 3 کے مرتبے پر 7 میں سے، 7 کے مرتبے پر 40 میں سے، 40 کے مرتبے پر 300 میں سے، اور 300 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے مرتبے پر عامۃ المسلمین میں سے اللہ کسی کا انتخاب کر کے اس کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دیتا ہے۔ اگلی بات سنیے، فتوحات مکیہ کے اندر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ولیوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف ان کے عہدے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں دوسرے کو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ اور سنو، یہی محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کے اندر لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو 7 بر اعظم بنایا ہے، 7 بر اعظم میں تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ نے ہر بر اعظم پر ایک ابدال مقرر فرمایا ہے کہ اس پورے بر اعظم کا نظام سنبھالتا ہے، اس کے نظام کو چلاتا ہے۔ 7 بر اعظم ہے اور بر اعظم پر ایک ابدال مقرر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان 7 بر اعظم پر 7 ابدال پر اللہ ایک ہستی کو مقرر کرتا ہے جو ان سب کا ہیڈ ہوتا ہے، سب سے سینئر، سب کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس ہستی کا جو منصب ہوتا ہے وہ قطب الاقطاب یا غوث الاغواث ہوتا ہے، جو وہ غوث الاغواث یا قطب الاقطاب کا مرتبہ ہے، اس مرتبے میں اللہ نے عبدالقادر جیلانی کو فائز فرمایا۔ زمین کے کتنے بر اعظم ہیں؟ 7، اور 7 کے اوپر 7 ابدال ہیں، اور ہر بر اعظم کے اوپر ایک ابدال ہے، اور جو 7 ابدال ہیں 7 بر اعظم ہیں اس پر جو ہیڈ اور سربراہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو قطب الاقطاب یا غوث الاغواث کہتے ہیں، اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی اور کے کھاتے میں نہیں رکھا، یہ مرتبہ اللہ نے عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ اب ایک ابدال کی شان کیا ہے، ایک ابدال کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا حضور کی دوسری حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے
حنبل کی روایت موجود ہے جناب مولا علی شیر خدا سے مروی ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا شام کے اندر 40 ابدال آئیں گے، شام کے اندر 40 ابدال آئیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے گا نا تو اللہ کسی اور کو اس کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دے گا۔ اور اگلی بات میرے آقا نے فرمایا یہ جو 40 ابدال اللہ شام کے اندر بھیجے گا، شام کے اندر اللہ ابدال بنائے گا، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی، ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ تین باتیں میرے آقا نے فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شام میں جو بارش کا سلسلہ ہوگا یعنی انہی ابدال کے وسیلے اور صدقے سے ہوگا، شام والوں کی دشمن کے مقابلے میں جو مدد اور نصرت کی جائے گی انہی کے صدقے اور وسیلے سے کی جائے گی۔ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمایا شام والوں کو اگر اللہ عذاب سے بچائے گا انہی 40 ہستیوں کے صدقے اور وسیلے سے بچائے گا۔ فرمایا 40 لوگ ہوں گے شام میں، انہی کے صدقے سے بارش بھی آئے گی، انہی کے وسیلے سے دشمن پر مدد بھی اور نصرت بھی حاصل ہوگی، اور انہی کے وسیلے سے اللہ شام والوں کو اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اب یہ 40 لوگ ہیں شام کے اندر، اور جناب محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں 7 بر اعظموں پر 7 ابدال اور ہیں، 7 بر اعظموں پر 7 ابدال ہیں، ان پر اللہ نے قطب الاقطاب یا غوث مقرر کیا ہے۔ اب اگر ایک ابدال کی یہ شان ہے، اگر باقی ابدال کی یہ شان ہے تو ان کا بھی ہیڈ ہے، ان کا بھی سینئر ہے، جو ان سارے ابدال کا سربراہ ہے، اس قطب الاقطاب یا غوث اعظم کی عظمت و شان کا نام کیا ہوگا؟ اگر ابدال کی یہ شان ہے، اللہ ان کے وجہ سے اپنی مخلوق کے اوپر اتنا کرم اور اتنا فضل فرما رہا ہے، پھر غوث کے صدقے اللہ اس امت کے اوپر کتنا فضل و کرم فرماتا ہوگا۔